بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی بہت بڑے عالم تھے، تو رات میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ رکھی تھی۔ وہ مدینہ منورہ میں اس انتظار میں تھے کہ وہ آخری نبی جب مدینہ طیبہ آئیں گے تو میں نے ان پر فوراً ایمان لانا ہے، لیکن میں ان کو پہلے ان نشانیوں سے پہچانوں گا۔ جب میری کتاب تورات تصدیق کرے گی تو پھر میں کوئی تاخیر نہیں کروں گا۔ کہتے میں ایک کھجور کے درخت پہ تھا، شور مچا کہ وہ نبی آ گئے ہیں۔ میں نے فوراً اترنے کی کوشش کی، کچھ تو میں نے آہستہ آہستہ اترا، لیکن مجھ سے صبر نہیں ہو سکا۔ پھر میں زمین کے قریب پہنچا تو میں نے چھلانگ لگا دی۔ میری پھوپھی مجھے کہتی رہی کیا ہوا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا بس ایک بات ہے، ابھی اس کی وضاحت کی اس کا ٹائم نہیں۔ تو میں فوراً پہنچا۔ میں نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے دیکھا، اور پھر آپ نے جو پہلی بات ارشاد فرمائی، جو آپ کا پہلا ہی خطبہ تھا، اس کے الفاظ اتنے خوبصورت تھے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ 4 کام آپ نے بتائے، جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے اگر یہ کام پابندی سے کرو گے۔ بڑے آسان کام بتائے۔ فرمایا ایک تو آپس میں سلام کو رواج دو، عام کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو۔ سلام ایک خوبصورت دعا ہے، یہ ایک مثال ہے، حقیقت میں یہ تعلیم ہے۔ دوسروں سے حسد، بغض، کینہ، نفرتیں یہ سب چھوڑ دو، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کو دعائیں دینے والے بن جاؤ۔ چاہے پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، جاننے والا ہو، آپ کی طرف سے سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعائیں ہی دعائیں ہوں سب کے لیے۔ اور دوسرا حکم آپ نے دیا اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے جو کسی کی دعوت کرے گا وہ اس کا مخالف نہیں ہوگا۔ کون کسی کو مہمان بناتا ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلفات سے روکا ہے۔ ہم تو 200 برتن اس کے سامنے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ خواتین بھی ہاتھ جوڑتی ہیں خدا کے لیے، یہ آپ کا بھائی ہے، اسی کو جا کے مل کے آیا جایا کریں، ادھر اس کی دعوت نہیں کرنا، ہمارے لیے درد سر بن جاتا۔ آپ نے فرمایا جو برتن گھر میں استعمال ہوتے ہیں مہمان کو بھی انہی میں کھلاؤ، جو گھر میں پکتا ہے مہمان کو بھی وہی کھلاؤ، تاکہ سارا مہینہ بھی اگر آپ مہمان کو کھلائیں تو آپ پر بوجھ نہ بنے اور آپ کا مہمان بھی شرمندہ نہ ہو۔ ہمارا تو مہمان بھی 2 ٹائم کھائے تو شرمندہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ یہ پتھر برسیں گے اگر میں رہا، وہ بھی بھاگتا ہے، اور گھر والے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ایسی دعوتیں سال میں ایک ہی بہت۔ تکلفات سے روکا ہے آپ نے۔ اطعموا الطعام، محبت کی ایک ٹافی بھی بہت ہے، محبت کی چائے بھی بہت ہے، لیکن اپنے دل میں دوسروں کی جگہ پیدا کریں، دوسروں کا اکرام کریں، دوسروں کو عزت دیں۔ بھوکا ہو تو اس کو کھلانے میں ثواب ہے، مہمان ہو چاہے وہ بے شک امیر ہو، اس کو بھی کھانا کھلانا، دعوت دینا۔
فرشتوں کی جماعت آئی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کوئی تعارف نہیں تھا، کوئی جاننے والے نہیں تھے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے کھانا کھانا ہے، ہم تھکے ہوئے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، کوئی سوال نہیں کیا آپ نے ٹھنڈا پینا ہے یا گرم پینا ہے، کھانا کھانا ہے یا کیا چلے گا، بس آپ نے بٹھایا اور کھانا تیار کرنے میں لگ گئے، جبکہ انہوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ تو آپ نے فرمایا کھانے کھلاؤ، ایک دوسرے کا اکرام کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی۔ تہادو تحابو، تحفہ گفٹ دینے سے فرمایا کہ محبتیں پیدا ہوتی، اور ایسا دو جو تمہارے لیے بوجھ بھی نہ بنے، تکلف بھی نہ ہو، چھوٹا سا ہی لیکن تعلق پیدا کرو آپس میں۔ کتنا عجیب معاملہ ہوتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، ساتھ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، نہ اس کو اس کا نام آتا ہے نہ اس کو اس کا نام آتا ہے، جب وہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے پھر شان ہو جاتے ہیں وہ کون سا تھا، وہ بیمار ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارا اتنا بھی ایک دوسرے تعارف نہیں ہے۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز اسی لیے حکم ہے کہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہو، ایک دوسرے سے خیریت اور عافیت پوچھا کرو، ایک دوسرے سے حال احوال لو، ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہو، آپ اچھا مشورہ دیں، یا آپ کی طرف سے اس کے لیے بہترین تحفہ ہوگا، آپ کے لیے صدقہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو پیسے کی ضرورت نہیں، اس پریشانی میں اس کو حوصلے کی ضرورت ہے، وہ تنہائی محسوس کرتا ہے، اپنے خاندان سے رشتہ داروں سے تو پہلے کٹ چکا ہے، جن کے ساتھ رہ رہا ہے ان سے بھی کوئی تعارف نہیں، وہ اکیلا غم سہ رہا ہے، اس کو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں، اس کے بچے نافرمان ہیں مگر اس کے اس درد میں اس غم میں شریک ہونے والا کوئی نہیں، اور اس کی وہ اسی طرح بیچارہ اپنے غموں میں کڑتے ہی کڑتے دنیا سے چلا جاتا۔ تو اس لیے ایک دوسرے سے تعارف ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز فرمایا صلہ الارحام، رشتہ داروں کا خیال کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اقتدار دیا نا مکہ کا، تو آپ نے اپنے سارے رشتہ داروں کو معاف کیا، آپ نے سارے مکہ والوں کو معاف کیا۔ پوچھا آپ نے، فرمایا تمہاری کیا امید ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ مکہ والے بھی بڑے تیز تھے، کہنے لگے آپ ہمارے کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کی اولاد ہیں، ہمیں آپ سے اچھی امید ہے کہ آپ ہمارا خیال رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہارے مظالم بھی تمہیں نہیں بتاؤں گا، آج ہم وہ تکلیفیں بھی ذکر نہیں کریں گے جو تو تم نے ہمارے ساتھ کی ہے، ہم اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عزت میں کمی نہیں کی، وہی جو دشمن تھے، جو ظالم تھے، وہ غلام بن گئے، وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور ہوئے۔ وہ امیہ کا بیٹا، ابو جہل کا بیٹا، اور یہ بڑے بڑے سرداروں کے جو بیٹے جو مخالف فوج میں کمانڈر بن کر آپ کے خلاف لڑنے والے تھے، وہی آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ سے محبت کرنے والے بن گئے۔ یا آپ نے اخلاق اور آپ نے خوبصورت صلہ رحمی کے ذریعے سے ان کے دل جیتے۔ آپ کا تایازاد بھائی تھا جس کا نام ابو سفیان بن حارث تھا، اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ کی قسم دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے آپ کو اللہ کا نبی نہیں ماننا، مگر وہ فتح مکہ سے پہلے ہی مدینے کے راستے پہ چل پڑا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سماجت کر کے آپ نے منہ ادھر موڑ لیا، ادھر سے آیا تو ادھر منہ موڑ لیا۔ ام سلمہ بیوی نے سفارش کی کہ یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ شرمندہ ہیں اپنی زیادتیوں پر، اب معاف کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اچھی امیدیں لے کر آئیں، آپ جیسا با اخلاق عظیم اخلاق والا ہم نے نہیں دیکھا، بس آپ کی رحمت پھر جوش میں آئے گی، تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور یہی کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو پہلے ہی سے نرم تھا،
ایک مان تھا کہ میرے اتنے قریبی رشتہ دار ہو کر میرے دشمن اور مخالف بن گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اور ان کے حق میں دعائیں کی۔ ابو لہب کے بیٹوں کے حق میں جنہوں نے آپ کی بچیوں کو طلاق دی، گالیاں دی، برا بھلا کہا، آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، شکر ہے اس مالک کا میرے اس چچا کی اولاد کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، رشتہ داروں کا، قریبی لوگوں کا خیال رکھو، رشتہ داری سے تمہاری دولت میں اضافہ ہوگا، تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں جوانی میں تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، رشتہ دار اور خاندان کی قدر بڑھاپے میں آتی ہے، جب انسان تنہائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر رشتہ داروں کا ایک ایک نام یاد کر کے لوگ روتے ہیں، اور جو خاندانوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ خاندانوں میں بڑی عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ جیتے ہیں، اور جو خاندانوں سے کٹ جاتے ہیں وہ پھر بڑا ہی افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ظلم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر آخری چوتھی بات آپ نے فرمائی، جب لوگ سو رہے ہوں نا، اس وقت جاگ کر اللہ کی عبادت کرو۔ اس وقت اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نوازنا چاہتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنی مغفرت چاہنے والا؟ ہے کسی کی مشکل کہ میں اسے آسان کروں؟ تو فرمایا جب یہ 4 کام کر لو گے تدخلوا الجنت بسلام، تم بڑی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں نے اتنی خوبصورت باتیں زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی، میں نے چہرے کو دیکھا تو اتنا حسین، اتنا نورانی چہرہ، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن علمی جوش ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے 3 سوال کرنے، اگر آپ مجھے 3 سوالوں کا جواب دے دیں۔ آپ نے فرمایا بولو۔ کہا پہلا سوال یہ ہے، یہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، سورج بہت تیز روشنی دیتا ہے اور چاند کی روشنی اس سے کم ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، بڑے بیٹے کی شکل کبھی باپ پر ہے، چھوٹے کی ماں پر ہے، یہ مختلف کیوں ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلی دعوت کیا ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وجعلنا آیت اللیل فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا، رات کی نشانی کو ہم نے مدھم رکھا ہے اور دن کی نشانی کو ہم نے بہت تیز روشنی دی ہے، تو اس لیے چاند کی روشنی کم ہے اور سورج کی روشنی تیز ہے۔ یہ اللہ نے خود فرمایا، کہا کہ بالکل درست جواب دیا آپ نے۔ کہا کہ یہ کبھی بیٹا باپ کی شکل پہ ہوتا ہے، ایک دوسرا بیٹا ماں کی شکل پہ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے ملاپ سے جو اولاد پیدا کرتے ہیں، جو جرسوں میں غالب ہوں گے وہ اسی کی شکل پہ ہوگا، کبھی باپ غالب ہوتا ہے، کبھی ماں غالب ہوتی ہے، وہ اس کی شکل ہوتی ہے۔ آپ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ تیسرا جواب آپ نے فرمایا اللہ پہلی دعوت مچھلی کھلائیں گے جنتیوں کو۔ کہا آپ نے بہت خوب کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، آج کے بعد عبداللہ ابن سلام آپ کا غلام اور آپ کا امتی ہوگا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، لیکن عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک رائے ہے، مجھے یہودی بہت بدنام کریں گے، بہت جھٹلائیں گے، بہت الزامات لگائیں گے، آپ پہلے مجھے بند کر کے ان کو بلا کر میرے بارے میں پوچھیں۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ آپ نے کہا اندر چلے جاؤ، یہودیوں کو بلایا، کہا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ اللہ کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے والد بھی بہت علم والے تھے، ہمارے ہاں ان کی بات سند سمجھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام میری تصدیق کر دے اور میری تائید کر دے، مان لو گے؟
بالکل عبداللہ ابن سلام اگر مان جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم بھی آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ آپ نے میں عبداللہ ذرا باہر آؤ، باہر آئے اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کہنے لگے یہ جھوٹا آدمی، یہ بھی بیکاؤ، اس کا باپ بھی ایسا ہی بیکاؤ تھا، یہ بھی فراڈی، اس کا باپ بھی فراڈی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دیکھ لیا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ذرا میرے پہلے ان سے رائے لے لو، یہ مجھے بہت جھوٹا کہیں گے، الزامات لگائیں گے۔ اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے اخلاقیات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ تو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تمام نیک مرادیں اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ یا اللہ سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔